نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ تمام تعریف تمام شکر اللہ کے لیے ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے عطا فرمائے اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام، بڑے پیارے فرزند، اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کو جاری فرما دیا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا کا خوب سننے والا ہے۔ مشہور دعائیں ہیں، اس کے بعد ہم سب کو یاد تو ہیں، ترجمہ بھی ذہن میں رہے اور دل سے مانگنی چاہیے دعائیں۔ فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی۔ اللہ اکبر۔ ایک انسان کا اصل معاملہ کیا ہے، اس کی اصل ترجیحات کیا ہیں، یہ دیکھنا ہو تو اس کی اولاد کے بارے میں دیکھنے کہ اولاد کو کہاں لگا رکھا ہے اس نے۔ بہت نازک اور حساس اور تلخ جملہ ہے یہ۔ کسی کی اصل شخصیت کو دیکھنا ہے، کیا اس کا ویژن ہے، کیا اس کے منصوبے ہیں، تو دیکھ لو کہ اولاد کو کہاں رکھا ہوا ہے۔ نیک باپ اپنی اولاد کی بھی فکر مند کرتا ہے۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی۔ بڑا افسوس ہوتا ہے لوگ اپنی اپنی فکر کر لیتے، اولاد کی فکر نہیں کرتے، حالانکہ اولاد کے بارے میں کل جواب دینا ہوگا اللہ کے سامنے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما۔ ایک اور ادب آیا، دعا کرنی بھی ہے اور دعا کی قبولیت کی بھی دعا کرنی ہے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما، ولی والدیہ اور میرے والدین کی، وللمؤمنین اور ایمان والوں کی، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ پیغمبر کو بھی کل کی فکر ہے، حالانکہ پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، بخشے بخشائے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ اور پھر مومن کا دل بڑا وسیع ہوتا ہے، اکیلے اپنی فکر نہیں کرتا، اولاد کی بھی فکر کرتا ہے، اکیلے اولاد کی فکر نہیں کرتا، سارے ایمان والوں کی فکر کرتا ہے۔ اور مومن بڑا براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے، اس کا دل بڑا وسیع ہوتا ہے، سب کے لیے وہ دعا کرتا ہے اے میرے رب میری مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما اور سارے ایمان والوں کی مغفرت فرما اس دن کہ جب حساب قائم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام طور پر ہم دعائیں پڑھتے ہیں جی، کیونکہ ہمیں ترجمہ نہیں آتا نا، لیکن جب ترجمہ آئے گا تو ہم دعائیں پڑھیں گے نہیں بلکہ دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد مجرمین کا بیان ہے اور قیامت کے دن کا بڑا ہولناک ذکر آ رہا ہے اس مقام پر بھی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز گمان نہ کرنا کہ اللہ اس سے بے خبر ہے جو ظالم کرتے ہیں، ایسا بالکل نہیں، اللہ ہر ایک کے ظاہر و باطن سے واقف ہے۔ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، وہ تو صرف انہیں اس دن تک مہلت دیتا ہے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، مراد پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی دہشت کی وجہ سے۔ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ، وہ اپنے سر اوپر کو اٹھائے دوڑتے ہوں گے، یہ دہشت کا معاملہ۔ لا يرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی ان کی آنکھیں۔ وافئدتہم ہواء، اور ان کے دل خوف سے اڑے ہوئے ہوں گے، یہ دہشت اور خوف کی انتہائی کیفیت۔ اللہ اس دن کی سختی سے، ہولناکی سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، اور لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب ان پر عذاب آئے گا۔ فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اے ہمارے رب ہمیں ایک تھوڑی مدت کے لیے مہلت دے دے کہ ہم تیری نجب دعوتک، ہم تیری دعوت قبول کر لیں، ونتبع الرسل، اور ہم رسولوں کی پیروی کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ حسرتوں کا بیان کل کی، مہلت عمل آج ہے کل نتائج ہیں، حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم اس سے قبل قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں، تم ختم نہیں ہوگے، تمہیں کچھ ہو نہیں سکتا، اور تمہاری کرسیاں بڑی مضبوط، تمہارے اقتدار بڑے مضبوط، تم بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے، تمہیں بڑا تکبر تھا، بڑی نخوت تھی تمہاری، بڑی اکڑ تھی تمہاری، کیا ہو گیا آج؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم رہے تھے ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور تم پر ظاہر ہو گیا تھا کہ ہم نے ان سے کیسا سلوک کیا، ہم نے ان سے کیسا سلوک کیا اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کر دیں۔ یعنی مجرمین کو کہا جا رہا ہے
پچھلوں کا انجام بھی تمہارے سامنے تھا، انہوں نے بھی بڑے دعوے کیے تھے، اللہ کی پکڑ میں مبتلا کیے گئے، تم نے عبرت حاصل نہیں کی، تم بھی تکبر میں مبتلا رہے، تم بھی دنیا ہی کے غلام اور بندے بنے رہے، تم نے پیغمبروں کی دعوت کو رد کر دیا، تم نے آخرت کو فراموش کر دیا۔ آج تمہاری ان حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور ان لوگوں نے چالیں چلی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں ان کی چالیں۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کی چالیں تو ایسی تھیں کہ اس سے پہاڑ ٹل جاتے۔ یہ جو مخالفین حق تھے، مجرمین تھے اور پیغمبروں کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والے تھے، ان کے بارے میں کہا ان کی چالیں تو ایسی کہ پہاڑ ہل جائیں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ پیغمبروں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، پیغمبروں کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے، وہ حق پر ڈٹے رہے، استقامت کا انہوں نے مظاہرہ کیا، مجرمین فنا کیے گئے، ایمان والے بچائے گئے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا، بس ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے اپنے وعدے کے خلاف کرے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن اس زمین سے زمین بدل دی جائے گی اور آسمان سے آسمان بدل دیے جائیں گے۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اور وہ سب کے سب اللہ یکتا سخت غلبے والے کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔ یہ عالم دنیا ختم، یہ زمین و آسمان ختم، ایک اور نیا عالم، اس کے اپنے زمین و آسمان، اس کی اصل کیفیت اللہ ہی کے علم میں ہوگی، اور سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پھر سخت بیان مجرمین کا، کافرین کا اور اللہ کے باغیوں سرکشوں کا بہت سخت بیان اس مقام پر ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور تم دیکھو گے مجرم اس دن باہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں بڑی آزادی کے نعرے تھے، بڑی فریڈم کی باتیں تھیں، بڑی اپنی مرضی چلانے کے دعوے کیے اور اللہ کے اور اس کے رسول کی تعلیم کی خلاف ورزی کی۔ قیامت میں جہنم میں بیڑیوں کے اندر، زنجیروں کے اندر، یہاں ذکر ہے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے۔ گندھک اور تارکول کا بھی ترجمہ کیا گیا جس سے آگ بھڑکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو جہنم ہوگی، جہنم کی آگ ہوگی، کرتے بھی ہوں گے تو گندھک کے ہوں گے اور آگ بھڑکے گی۔ خدا کی قسم، یہ اللہ کا سچا کلام ہے، یہ اللہ ڈرا رہا ہے مجھے اور آپ کو۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور آگ ان کے چہرے ڈھانپے ہوئے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ چہرے بڑے خوبصورت تھے، یہ چہرے بڑے بنا کر سوار کر رکھے گئے، انہی چہروں پر تکبر کے اثرات آتے تھے، حق کی مخالفت کرتے تو چہرے بگڑ جاتے تھے لوگوں کے، ان چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء کی آیت 56 میں، ایک مرتبہ کھال جلے گی نا تو بار بار کھال دی جائے گی تاکہ مستقل وہ جہنم کی آگ کے عذاب کو چکتے رہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر جان کو اس کی کمائی کا یعنی اعمال کا بدلہ دے دے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اندھیر نگری نہیں چلے گی یہ دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے مہلت عمل دی ہے، جو چاہو سو کرو۔ فرعون بھی چلا گیا، ابو جہل بھی چلا گیا، ابو لہب بھی چلا گیا، جو کرنا سو کر لیا۔ یہ وقتی معاملہ ہے، اصل تو آخرت میں معاملہ ہے، وہ دار الجزا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن تو لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ وَلْيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ اس سے انہیں خبردار کیا جائے، ڈرایا جائے۔ وَلْيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں، انما ہوا الہ واحد، کہ بے شک وہ معبود واحد اللہ یکتا ہے۔ وَلْيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کر لیں۔ اس صورت کے آغاز میں بھی قرآن کا ذکر تھا، آخر میں بھی قرآن کا ذکر آیا۔ اس کے بعد قرآن حکیم میں سورۃ الحجر کا آغاز ہوتا ہے۔